بزم رسول میں تشریف فرما باوقار علماء کرام و شعراء اسلام و جملہ سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیش ہے مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش ہے مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رفیقان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس آیت مقدسہ کے تحت کچھ بیان کرنے سے پہلے سارے حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ حبیب پاک صاحب لولاک کی مقدس بارگاہ میں جھک کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ میرا مادر علمی ہے، یہاں کے مؤقر اساتذہ کرام کی نگرانی میں انہوں نے ہمیں زیور علم سے سوارا، جس پر میں اپنے اساتذہ کرام کا بھی متشکر ہوں، اور میں اللہ رب العزت کا بھی بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دین کا ہمارے کندھے پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بوجھ ڈالا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا، قل یا ایھا الرسول جمیع الناس، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا آپ لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دیجئے، بتا دیجئے کہ اے لوگوں، علم والے اور بے علم آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ Educated and uneducated are not similar and not equal، برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم کے ذریعے ہم اپنی جہالت کی تاریکیوں کو ہٹا کر کے ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت پر صدقے ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اور اپنے ماننے والے کو، اپنے جاننے والے کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ جب تک تم دنیا میں رہنا، نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی کی تعلیم پر چلنا، اور نبی یہ بات کی ذات مقدس پر جو کتاب اتری ہے اس کتاب کو پکڑ کر کے چلنا، تو نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی بھی بدمزہ۔ میں بتانا چاہوں گا یہی وہ قرآن ہے، اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازا، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے پہلے جس کا تذکرہ فرمایا وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔
ایک میں نقطہ بیان کر دوں، یہ علامہ دو مفعولوں کے طرف متعدی ہے۔ اللہ نے قرآن نے اعلان فرمایا، رحمان نے قرآن سکھایا، لیکن کس کو سکھایا؟ ایک مفعول تو اللہ نے ذکر کر دیا کہ قرآن سکھایا، لیکن ایک مفعول کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے بھی عظمت مصطفیٰ کی شان اور ان کی عظمت کا یہاں پر بھی چرچا ہوتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ سکھانے والا رحمان ہے، سیکھنے والا باعث تخلیق کائنات ہے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کا تو ذکر فرما دیا، لیکن صاحب قرآن کا ذکر نہ فرمایا، لیکن عدم ذکر کے باوجود یہ مفعول اتنا آیا ہے، روزے روشن کے طرح، آفتاب کے طرح روشن اور منور ہے کہ ان کے ذکر کے باوجود بھی ہمارا ذہن مصطفیٰ کے طرف جاتا ہے۔ اللہ نے ذکر نہ فرمایا، لیکن اللہ نے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ آفتاب ہے۔ جب مطلع حیات پر طلوع ہوتا ہے تو شب بیجور صبح سعادت سے آشاش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا تمام مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میں بتانا چاہوں گا، آج علم کی روشنی سے ہم دور ہوتے گئے تو ہم اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ میں بتانا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کو کہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا فلا تکن الخامس فتہلک۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا تو تم عالم بنو یا متعلم بنو۔ عالم بنو گے تو تمہارے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کریں گے، اور روئے زمین پر مچھلیاں اور جو چوٹیاں ہیں تمہارے حق میں دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں فرمایا، مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عالم بنو یا متعلم بنو یا علماء کی بات سننے والا بنو۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم تم علماء سے محبت ضرور کرنا۔ ان کے حق میں آخر مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ سمندر میں مچھلیاں علماء کرام کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، بہم تمترون و بہم ترزقون، کیونکہ مچھلیاں علماء کرام کے بدولت ان پر بارشیں کی جاتی ہے، اور علماء کرام کے بدولت وہ سمندر کی گہرائیوں میں ان کے ذریعے وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مچھلیاں ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ جو آدمی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو تعلیم دینی تعلیم سے وہ آراستہ کرتا ہے تو والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو ایسے راستے پر چلایا ہے جس راستے پر مصطفیٰ جان رحمت کی رضامندی شامل ہے اور اللہ کی رضامندی شامل ہے۔ میں بتانا چاہوں گا، جب آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے میں چلتا ہے تو وہ عام راستہ نہیں بنتا، وہ عام راستہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مدینے کے تاجدار نے اس راستے کو جنت کا راستہ بتایا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میری زبان نہیں، حدیث پاک ہے۔ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم وَهُوَ فِي طَرِيقِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، کہ جو آدمی، جو بچہ طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلتا ہے تو وہ راستہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ حَتَّى يَرْجِعُ، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے تو وہ جنت کے راستے ہی میں رہتا ہے۔
اس لیے ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو قرآن اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرے. آپ نے اگر قرآن کی تعلیم حاصل نہ کی، احادیث طیبہ کی احادیث طیبہ کی تعلیم اگر حاصل نہ کی تو آج کے دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا. ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو دینی تعلیم اور مصطفیٰ کی تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کرتے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. آپ اگر دینی تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کیا ہے تو ان کی چکنی چکنی باتوں میں آپ بھی چلے آئیں گے. لیکن آپ نے مدرسہ تبلیغ الاسلام یا مدارس اسلامیہ کے کسی شہر میں جا کر کے، کسی کمرے میں جا کر کے اگر آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے تو یہ علم آپ کو گمراہی اور کفر و ارتداد سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی بچہ تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے بھی اپنے پروں بچھا دیتے ہیں. طلبہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہ آپ احادیث طیبہ کو جان سکتے ہیں، نہ آپ قرآن کو جان سکتے ہیں. آج ایسے فرقے جنم لے لیے ہیں. آج ایک وسیم رضوی جیسے بدبخت اشر الناس اخبث الناس مفلوج العقل اور مخلوق النسب نے قرآن کی ذات پہ، قرآن مقدس پہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی اور اس نے حکومت کی عدالت میں پیٹیشن داخل کیا کہ 26 verses of the Quran should be removed. قرآن سے 26 آیتیں بدل دیے جائے. اس ناپاک شخص نے جس طرح ناپاک منصوبہ بنایا ہے، یہ ناپاک منصوبہ آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے لے کر کے آج تک مسلسل کوشش جاری ہے. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کل جیسے قرآن موجود تھا آج بھی قرآن موجود ہے. قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ مگر قرآن بدلا جائے گا. اس لیے قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اپنے آپ کو زیور علم سے سنوارنے کی کوشش کرے تو آپ اپنے علم کے بدولت یہاں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. اور آپ ایسی تعلیم حاصل نہ کرے جو آپ کو دین سے الگ کر دے، تعلیم مصطفیٰ سے الگ کر دے، اسلاف کرام کے طریقے سے آپ کو دور کر دے. آپ ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کریے. یہ تعلیم کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے تعلیم دی. تعوذوا من علم لا ينفع، کہ تم ایسی تعلیم حاصل نہ کرو جو تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے. اس لیے یہ بھی آپ ایسی تعلیم حاصل کریے جو آپ کے عملی زندگی کو بھی سدھار دے، آپ کے ظاہر کو بھی سدھار دے اور آپ کے باطن کو بھی سدھار دے. انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.